ایک ہے استشارہ. استشارہ اور استخارہ دونوں مشورے کو کہتے ہیں. بس استشارہ مخلوق سے اور استخارہ رب سے. استشارہ مخلوق سے مشورہ کیے جاتے ہیں. مخلوق سے مراد موکل بھی ہے، جن بھی ہے، انسان بھی. مثلا میں قادر صاحب سے کہوں یار میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو یہ استشارے میں، مشورے میں آئے. ابھی میں نے یہ تسبیح اٹھائی، میں نے کوئی بھی اپنا عملہ بلایا، میں نے کہا ہاں جی میں نے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک. اب جو ہے نا یہ مخلوق سے مشورہ ہے. یہ کس سے ہے؟ جو مخلوق سے مشورہ ہوتا ہے اس میں نقص آ سکتے ہیں، کیونکہ کمزور علم ہے، مخلوق کمزور ہے، چاہے وہ موکل ہے، جن ہے، اس میں کبھی نہ کبھی کمزوری آ سکتی ہے. ہر وقت نہیں آتی، کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہے استخارہ، یہ ہے رب تعالیٰ سے. اس میں کمزوری نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. ہاں اس چیز کو سمجھنے میں آپ کو وقت لگ سکتا ہے، اور آپ کو سمجھنے کے لیے ابتدائی وقت میں اپنے استاد سے مشورہ کرنا چاہیے. جس طرح میرا آصف نے مجھے کہا رات کو، میں نے کہا استخارہ تیرا کھل گیا؟ تو کہتا کبھی کھلا کبھی نہیں کھلتا. تو یہ تو بات نہیں ہوئی. میں نے کہا نہیں، جس کی شفاعت تیرے پاس ہے، جس کا کام ہونا تیرے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے بتا دیں گے کہ اس کا یہ کام کر دیں. تو جس کا نہیں بتائیں گے، یا تو رات کو خود نہیں سو رہا، تنگ ہو رہا ہے، تجھے کوئی تنگ کر رہا ہے، تو سو نہیں پا رہا، تجھے کوئی چیز دکھائی نہیں جا رہی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرا علاج اس سے نہیں ہوگا، اس کو کہیں بھیج دے. جب استخارے کا یعنی آپ کا تعلق اپنے رب سے اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں کہاں ٹھوکریں کھائے گا، تو اگر میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے تو آپ مجھے اس کا علاج والی جگہ بتا دیں. تو پھر بعض دفعہ وہ بھی دکھائی جاتی، بعض دفعہ کا اکثر دکھائی جاتی. جس طرح رات کو میں نے مثال دی تھی کہ ایک بندہ بڑا امیر آدمی ڈیرہ غازی خان کے میرے پاس آئے، تو میں نے استخارہ کیا تو کیا کہا؟ سپریم کورٹ بھیج دو. تو میری سپریم کورٹ کون سی ہے؟ سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب، وہ میرے لیے سپریم کورٹ ہے، بڑے وہ ہیں میرے. تو اب یہ آرڈر آیا کہ بھائی وہاں بھیج دو، باقاعدہ کہا گیا کہ اس کو سپریم کورٹ بھیج دو. اچھا، ساتھ ہی دوسری چیز مجھے یہ دکھائی گئی کہ حضرت خود موجود ہیں اور مجھے کہتے ہیں، وہی بندہ میرے ساتھ ہیں، کہتے ہیں ان کو میرے کمرے میں بیٹھا دو. تو بات کنفرم ہو گئی نا، سمجھ گئے؟ تو اب چیز کنفرم ہو گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرے سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب اچھا ایک بات اور یاد رکھنا، بعض نا ہمارے شاگرد پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں استاد جی 10 بندے تھا استخارہ کی تھا، 8 دن نہ آ گئی تو 2 تھا. تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، فلانا آدمی تعویذ نکالتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا. بھائی اللہ کے بندے، تیرا علم کمزور نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. بعض ہم آپ کے ہاتھوں سے وہ بڑے بڑے کام ہو جائیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور بعض دفعہ اللہ چھوٹا سا کام اٹکا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے، میں ہوں. بات سمجھ گئے؟ چھوٹا کام اٹکا دیتے ہیں، اور آپ کا اپنا کام، شاید گھر کا کام اٹکا دیں. آپ کی بیگم کا مسئلہ اٹک جائے، بیٹے کا مسئلہ اٹک جائے، آپ نہیں کر سکیں گے، استخارے میں بھی نہیں آئے گا. تو آپ پریشان ہو جائیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو آپ کی بیگم بچے پہ مسئلہ ہے، اس کی شفا، اس کا حل اللہ نے کسی اور کے ہاتھ میں رکھا. وہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تیری آکڑ بھی تو توڑنا چاہتے تاکہ تو کل نہ بن جائے. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ بنیادی چیزیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا ایک مسئلہ ہے، ٹل لگائے، استخارے کیے، استشارے کیے، حاضریاں کی، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے.
تو آخر گیا ہوں حضرت کے پاس. پہلے بہت ساری سنائی انہوں نے. وہ کہتے ہیں جاڑ کی ہے صحیح. انہوں نے دیکھا نا اب یہ باعث ہو گیا تو اب مجھے کہتے ہیں یہ کام اس طرح ہوگا. اب آپ خود بتائیں. اب اللہ نے مجھے جو پھنسایا رکھایا وہ اس وجہ سے کہ میری جاڑ کرانی تھی. گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ, گاڑی کی سروس ہونی چاہیے کبھی کبھار, نہ ہو تو وہ جام ہو جاتی ہے, زنگ آلودہ ہونا چاہیے. یہی مثال ہماری گاڑی کی بھی ہے. دیکھیں روحانیت میں انسان کو بہت کچھ خواب میں, مکاشفات میں, علاج میں بہت ساری ترقیاں مل جاتی ہیں, تو پھر انسان کے اندر میں آ جاتی ہے. تو میں کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, تو پھر انسان جھک کے مرشد کے پاس جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہے. اچھا بعض ایسا بھی میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مرشد کو بھی نہیں دکھاتے اور روک دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں یار ویٹ کرو. اب اس ویٹ میں ہو سکتا ہے آپ کے 6 مہینے گزر جائیں. مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ استخارہ. استخارے کی یہ جو دعا ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر, یہ پوری دعا. اس کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ 40 دن تک صبح شام 7 دفعہ یا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ ضرور پڑھیں. اس کے بعد اس کو ہر چیز کے اوپر استخارہ کیا کریں. کام ہو, یعنی کسی بندے کا کام ہے یا نہیں ہے, ہر چھوٹا بڑا کام 2 نفل پڑھے, رات کو 7 دفعہ دعا پڑھی, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان ھذا الامر, سرخ نشان لگا ہوتا ہے. وہاں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بات, یعنی مقصد کو دل میں رکھ کے اس کا اظہار کرنا ہے دل میں. اب آپ نے 7 دفعہ دعا پڑھی, درود شریف پڑھا, دعا کی, اور چپکے سے جا کے سو جائیں. پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن آپ نے ایک ہی اللہ تعالیٰ سے ضد لگانی کہ اللہ میں قلب کو مطمئن نہیں پانا چاہتا, میں چیز کو ظاہری طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں, میں نکما ہوں, ان پڑھ جاہل ہوں. تو مجھے چیز واضح طور پہ دکھائیں کہ میں اس کا حل کیا ہے میرے پاس. تو ابتدا میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کچھ چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, کچھ میں ڈاؤٹ رہے گا, تو پھر آپ مشورہ کریں گے, اس استاد سے, مرشد سے پوچھیں گے, تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. مثلا میں نے ایک آدمی کا استخارہ کیا, تو میں رات کو خود پڑھ رہا ہوں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اس پورے رکوع کی میں تلاوت کر رہا ہوں رات کو خواب میں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ کا؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو بندہ تیرے پاس آیا ہے, یا یہ جو بندیہ آئی ہے, اس کا علاج اس رکوع کے اندر ہے. نہ تعویذ میں ہے, نہ بکرے میں ہے, نہ ہانڈی میں ہے, نہ دم میں ہے, نہ تسبیح میں ہے, نہ عملے میں ہے, نہ توجہ میں ہے, کسی چیز میں نہیں. اس کا علاج صرف اس کی ایک رکوع کے اندر ہے. اب میں صبح اٹھا, اب دیکھو نا میں تعبیر کو کیسے آزماؤں گا. میں صبح اٹھا, میں نے کہا ہاں کیسی ہے طبیعت؟ کہ نہیں ٹھیک. میں نے کہا وضو کر, اور 16ویں پارے کی سورہ کہف کی آخری رکوع 3 دفعہ پڑھ لے, اور پانی پہ دم کر کے پی, اور 3 دن کر مجھے بتا. 3 دن کے بعد وہ مجھے فون کر کے کہتی ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. خواب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ علاج ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ علاج فیوز النور میں یہ آپ کو سکھایا ہے؟ تو یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اس کا علاج, اس کی شفا اس چیز میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا, آپ پڑھ میں رہا ہوں,
بھائی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے مشورہ کیا نا میں کیا کروں، تو میں خود وہ تلاوت کر رہا ہوں، تو مطلب یہی ہے کہ یہ آیت اس کے لیے، اور جب میں نے اس کو تجربے کے طور پہ کیا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی، آج بھی وہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایک عورت کے ساتھ جنات بہت غلیظ قسم کے کام کرتے تھے، عملے کو بلایا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا، بکرا کاٹنا ہے نہیں، گائے کاٹنی ہے نہیں، بھینس ذبح کرنی ہے نہیں، ہانڈی جلانی ہے نہیں، تعویذ لکھوں نہیں، کیا کروں؟ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ اب استخارہ کیا، اس سے پہلے اس کو جو چیز بھی دی وہ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے، تکلیف کو کم نہیں کر رہی۔ مثلا جو چیز اس کے ساتھ گندے کام کر رہی تھی، اگر پہلے وہ 15 منٹ کرتے تھے تو وہ 1 گھنٹے پہ چلے گئے، پہلے اگر وہ ہفتے میں 1 دفعہ کرتے تو اب وہ ہفتے میں 3 دفعہ آ گئے، تو تکلیف بڑھ رہی ہے نا۔ استخارے پہ آ جائیں، جیسے ہی استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، سورہ ضحیٰ 11 دفعہ پڑھنی ہے اس نے، اور ایک ہستی کا نام بتایا، ان کی روح کو ہدیہ کرے گی۔ پھر اس ہستی کو دکھایا جاتا ہے، سامنے آتی ہے وہ ہستی خواب میں، ٹھیک ہے، اور اشارہ ہوتا ہے کہ ان کی روح کو ہدیہ کرے، کام ہو جائے گا۔ اب تجربہ ثابت، یہ تو چیز میں نے دیکھ لی، تو یہ میری چیز کب کنفرم ہوگی کہ یہ چیز اوریجنل ہے نہیں ہے؟ جب مریض اس پہ عمل کرے گا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ڈاکٹر کی ڈگری نہیں دیکھی جاتی، بلکہ میڈیسن کھانے کے بعد ڈاکٹر کی تجربہ چیک کیا جاتا ہے۔ MBBS بھی وہی نسخہ لکھے، کمپاؤنڈر بھی وہی لکھے، بعض دفعہ MBBS سے فائدہ نہیں ہوتا لیکن کمپاؤنڈر سے فائدہ ہو جاتا ہے، صرف وہ میڈیسن کی تھوڑی سی اونچ نیچ اوپر نیچے کر دے گا، پوٹینسی یا بڑھا دے گا یا کم کر دے گا۔ تو اب میں نے اپنی چیز کو آزمانا ہے کہ میں نے رات کو یہ چیز دیکھی، تو صبح میں اٹھا، میں نے ان محترمہ سے کہا، میں نے کہا آپ کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے یہ کام شروع کر دیں اور مجھے بتائیں۔ انہوں نے 7 دن کہا، تو 7 دن کے بعد مجھے یہ جواب دیا کہ میرے ساتھ وہ کام ہونا بند ہو گئے، مجھے بتاؤ یہ علاج ہے یا نہیں ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں استخارہ نہیں ہے، اب ان کی مانیں یا ہم اس کی مانیں؟ آپ سے سوال ہے۔ تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا سب سے کہ اس چیز پہ توجہ کرو، میں اپنے شاگردوں کو اسی پہ زور دیتا ہوں، اس سے بندے کی بھی فرق ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک بندے نے ایک بندے کی بڑے فضائل سنائے، یعنی ایک پیر صاحب کے، کہ ان کے پاس اتنے موکل ہیں، جن ہے، فلان ہے، ہمزاد ہے، آپ وہاں جاؤ، اللہ نے کچھ نہ کچھ وہ آپ کو دے دیں گے، فلاں ہے، ڈمکان ہے۔ میں نے کہا یار مہربانی کر ان کی تصویر مجھے ایک دفعہ بھیج دے۔ میں نے تصویر لی، 2 نفل پڑھے، استخارے کی دعا 7 دفعہ پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ گدھے کے اوپر میں اینٹیں لاد رہا ہوں۔ خواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ گدھا صحیح چیز ہے؟ یعنی اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تو تنزل کی طرف چلا جائے گا، تیری کوئی بھی حصہ، کوئی چیز بھی تیرے اس بندے کے پاس نہیں۔ اس کے پاس جو بھی ہے، بادشاہ ہے، نہیں ہے، جو وہ اس کا اپنا ہے، وہ لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، تیرے لیے نہیں ٹھیک۔ تو میں بچ گیا ہوں یا نہیں بچا؟ اگر میں اس سے پہلے چلا جاتا اور مجھے کوئی چیز دے دیتا تو پہلی بات اس چیز نے مجھے فائدہ نہیں دینا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت دی ہے وہ نعمت ہی مجھ سے بیزار ہو جاتی، یعنی میرے اور میرے مرشد کے درمیان گیپ پڑتا، تعلق ختم ہوتے، بدگمانی آتی، شیطان تصرف مارتا، میرا علم ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا، کمزور ہو جاتا۔
تو یہ ہے استخارہ. تو اس پہ اتنی آپ محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ آپ کو 2 دن، 1 دن، 3 دن میں جواب بندے کا مل جائے. تو بس جس کا جواب آ جائے ایک دفعہ کسی بندے کا کام آپ کے ہو گیا تو آپ کا چیز کھل گئی. اب اس کے بعد 10 بندوں کا نہیں کھل رہا تو پریشان نہ ہوئیے گا. ان 10 کی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں 10ویں اور 11ویں پہ کریں گے تو فوراً اللہ دکھا دیں گے کہ یہ کام کر لو. یہ ہے استخارہ. تو اس پہ آپ محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ضد لگانی ہے؟ کون سے پیغمبر نے ضد لگائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا مولوی صاحب؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں مانتا ہوں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کر دیں گے، لیکن میری دل کو تشفی کے دیے کچھ دکھا تو دیں. تو اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے. بھائی وہ فیض بند ہو گئے؟ نہیں بند ہوا بھائی. انبیاء کا فیض جانے کے بعد جاری رہتا ہے، اور تمام انبیاء کا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام فیض امت تک آتا ہے. رات کو بھی میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا، کیا کہ نقش بند کے اندر ایک لطیف ایک مراقبہ، اس کو کہتے ہیں افعال تجلیات. وہ مراقبہ کرنے سے انسان کا مکاشفہ کھلتا ہے، کشف کھلتا ہے، الہام القا کھلتا ہے. اور مکاشفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں اور زبان سے الفاظ ایک دفعہ کہیں کہ اللہ آپ نے جو افعال تجلیات کا جو فیض حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک پر جاری فرمایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک سے پھر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جاری فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے پھر آپ نے حضرت آدم سے پھر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے سیدنا صدیق اکبر کے قلب سے پیران کبائر کے قلب سے میرے مرشد کے قلب پر جاری فرمایا. اب میرے مرشد کے قلب سے میرے قلب پہ جاری فرمائے. اب یہ الفاظ کہنے کے بعد انسان تنہائی میں بیٹھ کے نقش بندی، یہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا نقش بند والے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ذکر نہیں کرتے. یہ جو ذکر کرتے ہیں نا یہ خفی ذکر کرتے ہیں، تو اس کو یہ جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ فیض لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر سے وہ مکاشفہ وہ چیز کھل جاتی ہے. اب یہ پورا نور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علوم مرشد کے قلب پہ آتا ہے، اور مرشد سے ہوتے ہوئے انسان کے قلب پہ آتا ہے. اور اگر آپ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں گے تو اس پہ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ یہ لوڈ برداشت نہیں ہوتا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ لینا پڑتا ہے. یعنی یہ جیسے ہی مرشد کے قلب پہ آتا ہے تو اس کی پاور کم ہو جاتی ہے، پھر مرشد کے قلب سے پھر ٹرانسفر ہوتا ہے آہستہ 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 بندے کے قلب پہ. اور جب بندے کے قلب پہ آتا ہے تو اس پہ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ چیز آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور کھلنے کی رات کو میں نے آپ کو نشانی بتا دی تھی کہ اس کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے. تو اس پہ دوائی لینی، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو چیک کرانا ضروری نہیں ہوتا. ہارٹ کا میں نے بتا دیا تھا، تکلیف ہو، بازو میں بھی درد ہے، کاندھے میں بھی درد ہے، اور دل میں بھی درد ہے، تو یہ تو ہارٹ کا مسئلہ ہے. اور صرف دل میں درد ہے تو یہ ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ لطیفے کا مسئلہ ہے، یہ فیض کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے استخارے کا طریقہ. اس کو آپ بار بار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے اللہ کے حکم سے. دوسری چیز جو اصل چیز ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے، اس کو ذرا آزاد کرو میں تاکہ کھڑو. ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلانے آدمی کو، فلانے صاحب کو دینا چاہتا ہوں، یا فلاں آدمی کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. مثلاً آپ ہیں،
ایک بندہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، مجھے دے دو، میں کام پہ لگاتا ہوں. تو آپ کا رات والا استخارہ سمجھ نہیں آتی، تو اس پہ بھی بتا دیتا ہوں. کاروباری جو استخارہ ہوتا ہے نا، کاروباری استخارہ، وہ ذرا یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، بعد میں مجھے بتائیے گا، میں بھول جاؤں گا کہ کاروباری استخارہ کیسے کرنا چاہیے. بعض لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا. تو وہ استخارہ کیسے کرنا، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے بندے کا پتہ کرنا ہے کہ یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اچھا، اس سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بندہ نہیں ٹھیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی نیگیٹو یا اس کی چیزیں اندر سے آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ آپ کو نقصان دے سکتے، اس کی وجہ سے آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے یا آپ کے رشتہ خراب ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ سب سے پہلے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نام کے اعداد نکالنا جانتے ہیں؟ تو بہت کم ہے. یاد رکھیں، اپنے نام کے اعداد نکالیں. طریقہ سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان سے. پین دیں. یہ دیکھیں، اس کی تصویر آپ نے بعد میں سب نے اس بورڈ سے لے لینی. اس کی تصویر آپ نے سب نے بعد میں لے لینی. یہ ہم نے پورا ذائچہ تیار کیا ہوا. دیکھیں، انسان کے حروف ہوتے ہیں الف سے لے کر یہ تک ہی. جس بندے کا بھی نام رکھیں گے نا، تو الف سے یہ تک ہی بندے کے نام کے حروف ہوں گے. جس طرح میرا نام کیا ہے؟ عقیل. اب حافظ میری نسبت ہے، احمد بھی میری نسبت ہے، کیونکہ احمد نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرا نام کیا رکھا گیا؟ عقیل. والد صاحب نے آگے لکھا احمد. وہ کس وجہ سے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آ جائے. ہر انسان، جس طرح آپ کا نام ہے طاہر، آگے کیا لکھتے ہیں آپ؟ جاوید. کس کا نام ہے؟ آپ نے 2 نام رکھے. اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی میں سمجھاتا ہوں. اصل نام یہ ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لگا دیتے ہیں. تو آپ نے والد کے نام کو اٹیچ نہیں کرنا عدد نکالتے ہوئے. مثلا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بے شک ادھر آ جائیں، اس طرف میرے سامنے آ جائیں. اگر یہاں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس طرح کر لیں. کوئی اس طرح بیٹھے نا، تاکہ میری بھی آ جائے گا. مثال کے طور پر مولانا کیا نام ہے؟ صدیق اللہ. ان کا نام ہے صدیق اللہ. صدیق اور اللہ یہی ہے، یعنی آپ کا نام یوں آئے گا. ٹھیک لکھا ہے؟ ان کے نام دیکھیں، کیا نام ہے جی؟ صدیق میں پہلا لفظ کیا آیا؟ سوات. کیا آیا؟ یہ دیکھیں، سوات. اس کے آگے 90. آگے کیا؟ صدیق. سوات کے بعد دال. دال ہے نا؟ کیا آیا؟ 4. صدیق کے بعد دال کے بعد کیا آئی؟ یا. یا کے کتنے؟ 10. آگے کاف ہے، اور کاف کے کتنے؟ 100. اب اللہ میاں کا نام ہے اللہ. اس کا ٹوٹل نام 66 ہے، عدد 66 ہے. کتنے؟ اب دیکھیں، 4 کا 4، یعنی آپ نے پہلے نام کے عدد نکالنے، پھر ان کو جمع کرنا، پھر ان کو جمع کرنا ہے. 4 کا 4، 9 اور 1 10. اب 2 1 ادھر آ گیا، 1 1 2، اور پھر 66 کو جمع کر دیں.
6 اور 4 10, 6 اور 1 7 اور 2, ٹھیک ہے رضوان صاحب یہی ہے. ان کے عدد بن گئے 270. اب ان کا لکی نمبر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس آتے ہیں نا لوگ، ہمیں کہتے ہیں یار لکی نمبر بتاؤ، میرا لکی نمبر کیا ہے، میرا لکی سال کون سا ہے، لکی ہفتہ کون سا ہے، لکی مہینہ میرا کون سا ہے. تو وہ بھی اسی سے نکلے گا. وہ کیسے؟ ان کا آ گیا 270. اب دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، ریاضی کے اصول سمجھے پہلے. یہ جو ہندسے ہیں نا یہ 1 سے 10 تک ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 تک ہے. کتنے تک ہیں؟ یہ حروف یہاں یہ ہندسے جا کے یہاں ختم ہو جاتے ہیں. اب آگے اگر 10 ہے تو پھر 0 آ گیا. 11 ہے اور 1 1 2 ملا ہے، 1 اور 1 پھر 11. 12 آئے گا تو 1 جبکہ 12 کس طرح ہوا 1 اور 2. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی حیثیت ختم ہو گئی. اصل چیز یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والشفع وال، کیا مطلب اس کا؟ قسم ہے والفجر، آگے تو یہاں کیا اللہ نے کہا کہ قسم ہے جفت اور طاق کی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس طاق اور جفت کی کوئی حیثیت ہے تو قسم اٹھا رہے ہیں. اس عدد کی کوئی الگ ہاں طاقت ہے اور بالکل ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے. اب دیکھیں میں نے ان کا لکی نمبر نکالنا اور میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بندہ کس مزاج کا آدمی ہے. اس بندے کو فائدہ کہاں ہو سکتا ہے. مثلا یہ میرے پاس آئے، مولوی نہیں ہے، عام بندہ ہے، صدیق اللہ، اور آیا کہ یار مولوی صاحب میں بڑا رلا ہوں، میرے پہ حالات نہیں سیٹ، میں بڑا مقروض ہو گیا، میری بڑی ٹینشن ہے. اب میں ان کو دیکھوں گا، میں نے چیک کیا جادو والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، کوئی اور بھی چیز، تو میں نے ان کو کیا چیز دوں کہ یہ سیدھے ہو جائیں، ان کا قرضہ ختم ہو جائے، ان کی گاڑی ٹریک پہ چڑھ جائے. تو سب سے پہلے میں ان کا لکی نمبر اٹھاؤں گا. وہ کیسے؟ یہ 0 کو ختم کریں گے، 0 کی حیثیت ختم ہے. یہ 2 لفظ رہ گئے، 7 اور 2 7 اور 2، یہ ان کا لکی نمبر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو نمبر ہے وہ 9 ہے. وہ کیسے؟ آدم، میم کے آگے 40، 4 اور 1 5 کا 5 اور 4 کا 4، 5 4. بات سمجھ گئے؟ اب یہ ان کا لکی نمبر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سال جفت والا ہوگا، ایک سال جفت کا ہوتا ہے اور ایک طاق کا ہوتا ہے. جس طرح ابھی 24 چل رہا ہے یہ جفت کا ہے. کس طرح؟ 4 اور 2 2024 ہے نا، 4 اور 2 6، یہ جفت ہے. طاق کون کون سے ہیں؟ طاق 1 3 5 7 9. یہ جو نمبر ہیں یہ طاق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام طاق میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جفت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد ہیں 92، 9 اور 2 11، 1 1. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیا ہے؟ جفت میں ہے. اور اللہ میاں کا طاق میں ہے، 6 اور 6 12، 2 اور 1. اب صدیق اللہ صاحب جتنی محنت اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھ کے کریں گے تو یہ عروج پائیں گے. ایک آدمی کا جفت میں آتا ہے تو وہ درود شریف کی کثرت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رابطے میں اپنی سفارشیں کروائے تو وہ بندہ بھی عروج پا جاتا ہے. ایک راز اس کا یہ.
دوسری بات، صدیق اللہ صاحب کو اپنے معاشی معاملات جفت والے بندے سے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر یہ جفت والے کون کون سے الفاظ ہیں؟ 2 4 6 8، اگر صدیق اللہ صاحب اس بندے سے، ان لوگوں سے کاروباری معاملات کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ بات سمجھ؟ کیوں؟ ان کے مزاج مختلف ہیں اور اس کا مزاج مختلف ہے۔ اب یہاں ان کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ان کو کون سا وظیفہ فائدہ دے گا؟ یہ چیز چیک کرو۔ کوئی بھی وظیفہ جو 313 کی تعداد میں پڑھیں گے تو ان کو فائدہ دے گا۔ کیوں؟ 313، 3 3 6 اور 1، اور اگر 360 کر لیں تو پھر فائدہ دے گا۔ کیوں؟ 360، 6 اور 3، یعنی یہ کوئی بھی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے 313 اور 360 کی عدد سے کریں گے تو ان کا وہ کام ہو جائے گا۔ کوئی بھی اللہ کا نام پڑھے، یا فتح، یا رزاق، یا باسط، یا وہاب، یا مغنی، یا غنی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ میرے حالات خراب ہو گئے، تو سب سے پہلے اس کے نام کی عدد نکالو، اور وہ دستی نکل آتے ہیں۔ میں نے 2 منٹ میں نکالیں نہیں، یہ چیز سیکھیں۔ اور یہ جو میں نے چارٹ لگائے ہیں اس کے اوپر سب حروف لکھے ہوئے ہیں، الف سے یہ تک، اور ہر حرف کا عدد بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے اس کی تصویر لے لینی ہے، اور یہ آپ کو لینی چاہیے تھی تاکہ ابھی آپ کے پاس موجود ہوتی۔ یہ دیکھو، الف کا 1، ہا کے 5، توے کے 9، میم کے 40، فے کے 80، شین کے 300، زال کے 700، پھر محمد کے الگ ہیں، احمد کیا، یہ پورا میں نے چارٹ اسی لیے لکھا ہے۔ بات آپ سمجھ گئے میری؟ اب مثال کے طور پر ایک آدمی صدیق اللہ صاحب ہے، یہ 2024 میں جتنی سٹرگل کریں گے کاروباری لحاظ سے، روحانی طور پہ، تو یہ مشقت اٹھائیں گے، ان کو اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کا سال نہیں ہے، سال جفت والا چل رہا ہے۔ ہاں، ان کو کام کرنا چاہیے پہلے مہینے میں، جفت والے سال میں پہلے مہینے میں مجاہدہ اور کاروبار پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پہلا طاق ہے، پھر تیسرے مہینے میں، پھر 5ویں مہینے میں، پھر 7ویں مہینے میں، اور پھر 9ویں اور پھر 12ویں میں۔ باقی مہینوں میں ان کو زیادہ سٹرگل نہیں کر۔ اس سال کے اندر جب آ جائے گا 225، 2 اور 5 اور 2، یہ ان کا لکی سال ہے۔ اب ان کو سٹرگل صحیح طریقے سے کرنی چاہیے، اور ان کو یہ علم اگر آتا ہے تو پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں آتا تو پھر آپ کے پاس آئیں اور پوچھیں میں اس بندے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہ بندہ بھی طاق والا ہے، تو پھر اب سال بھی طاق والا، بندہ بھی طاق والا، اور ان کا اپنا نمبر بھی طاق والا۔ اب یہ سال ان کے لیے نفع کلا ہے۔ صدیق اللہ صاحب سمجھ گئے؟ اب میں طاق ہوں، ہمارے مرشد طاق ہیں، سید نور زمان صاحب، یہ جفت نہیں، آپ بھی طاق ہوں۔ اچھا، میں طاق ہوں نا، میرے ساتھ جتنے بھی طاق والے لوگ ہوں گے یہ چلیں گے، اور جفت والے کمزور رہیں گے، تب زب میں رہیں گے۔ یہی حال صدیق اللہ صاحب کا ہے۔ تو یہ میں نے ایک فارمیلٹی آپ کو سمجھا دی ہے کہ آپ نے ایک چیز آپ کو میں نے سمجھائی ہے کہ ہمیشہ جو بندہ آپ کے پاس آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس بندے کے نام کی عدد نکال کے اس کا آخری حصہ نکالو۔ مثلا صدیق اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے گاڑی لینی ہے، بھائی جو بھی گاڑی لے لو، نہیں بھائی گاڑی جو مرضی لے لو لیکن نمبر طاق رکھنا، کیونکہ نمبر تو مرضی کا بندہ لگواتا ہے نا، یعنی نمبر۔ اچھا کس طرح؟ مثلا ایک آدمی کا نمبر ہے
12 25 یہی نمبر ہوتے ہیں نا، 12 35 12 25 یہ یعنی اب ان سب کو آپ نے جمع کرنا ہے. اگر تو یہ جمع میں بندے کے نمبر اور یہ نمبر مل رہے ہیں تو یہ گاڑی اس بندے کو نفع دے گی. اگر یہ گاڑی کاروبار کے لیے لے رہے تب بھی فائدہ دے گی، ویسے گھر میں رکھ رہے تب بھی فائدہ دے گی. اور اگر نہیں ہے، گاڑی جفت میں ہے اور بندہ طاق میں ہے، تو یہ گاڑی کام کھولے گی بار بار. کہہ رہے ہیں داڑھی کو لو مچھوں بڑھیاں، یہ کہ معقولہ ہوتا ہے نا، داڑھی کو لو مچھوں بد گیاں. تو وہ وہی ہوگا کہ یہ گاڑی اتنا کام کھولے گی کہ اس کی ساری جمع پونجی یہ گاڑی کھا جائے گی. یہ ہے راز. کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بندے کا نام نکالیں. اگر وہی بندہ اسی نام کا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے نو آئے، طاق میں سے کوئی بھی آ جائے. کون سے ہیں طاق والے؟ ہاں یہ والے 1 3 5 ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہ ان کو نفع دے گا. اور یہ آ جائیں تو یہ نفع، اس بندے کو پیسے دینا ساتھ لگانا یہ کام کا نہیں ہے. اب اس چیز کو بھی اٹھائیں. کدھر ہے یونس؟ اس کو صاف. یہ آسان استخارہ ہے یا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. تھوڑی سی آپ اس میں ذرا پریکٹس کر لینا گھر جا کے. سب سے پہلے آپ نام بندے کو تو یہ تو آتا ہے نا. اچھا یہ جو حروف ہے نا، یہ حروف تہجی چلیں گے، وہ دوسرے نہیں چلیں گے جو ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ والے چلیں گے، الف با تا سا، یہ والے حروف چلیں گے. اچھا یہ سارے عدد نکلے ہوئے ہیں. آپ کوشش کریں، انسان کو الفاظ تو زبانی یاد ہوتے ہیں سب کو، قاعدہ تو سب نے پڑھا ہوتا ہے، تو وہ عدد بھی زبانی یاد کر لیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً بندے کو پرکھ لیں گے اور اس کو 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ بھئی یہ کام کر، یہ نہ کر. اچھا وہ کرے گا تو آپ کے مشورے سے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، تو کہے گا یار مولوی صاحب اب وہ آپ کا معتقد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کے پاس ہی آئے گا، کسی کے پاس نہیں جائے. تو اسی پہ ڈالو اس کو. جب آپ کا دوسرا استخارہ کھل جائے، یعنی قلب والا کھل گیا، رات والا کھل گیا، تو پھر رات والا کر لیں. پھر قلب والا کھل گیا تو قلب پہ توجہ کریں، بس وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئی بندے کو بتا دیں. لیکن یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جس طرح اب دیکھیں یہ حروف ہیں، آچھی، بادی اور آبی اور خاکی، یہ مزاج ہیں. جس طرح صدیق اللہ صاحب کا جو مزاج ہے وہ ہوائی مزاج ہے. کون سا مزاج ہے؟ صدیق، یعنی یہ بادی مزاج ہے. کون سا مزاج ہے؟ بادی یعنی ہوائی مزاج ہے. اب ہوائی مزاج کو کیا چیز ایکسپٹ کرتی ہے؟ مٹی بھی فائدہ دے گی، آگ بھی فائدہ دے سکتی ہے، پانی بھی فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن آگ اور ہوا میں اگر تو ازواجی معاملات ہیں تو اونچ نیچ رہے گی، اونچ نیچ رہے گی. اس وجہ سے کہ جیسے ہی ہوا آگ میں داخل ہوتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے، اس میں تیزی آتی ہے نا. تو اگر عورت مزاج میں کیا ہے، آچھی مزاج کی، تو وہ ہر وقت جلالی مزاج ہو، غصے والا، تو یہ چیز برداشت کی جائے. اور وہ اس کی وجہ سے کیونکہ یہ ہوائی مزاج ہے، تو وہ جیسے ہی اس کے اندر ہوا داخل ہو رہی ہے تو وہ مزاج میں چینجنگ آ رہی ہے. تو اس آدمی کو کوشش کرے کہ یہ آدمی اپنے وظیفے بھی ہوائی پڑھے. یا صبور، یا وکیل، یہ والے وظیفے اس آدمی کو دینے چاہیے. جس طرح اب واو ہے، اب واو والے اسماء حسنہ اٹھا لو، پورے 99 ناموں سے واو والے جتنے بھی وظیفے ہیں وہ اٹھا لو. یا واہی، یا واسی،
یا ودودو یا وہابو یا واجدو، یہ آپ اٹھا لیں ان کو، ان کی ایک چھوٹی سی تعداد رکھ لیں، بڑی تعداد نہ رکھیں۔ مثلا اگر 14 نام آ جاتے ہیں تو ہر نام کو 14 دفعہ کر لو، اور اگر بندہ طاق مزاج والا ہے تو پھر اس کو پڑھائی طاق میں شفٹ کر دو۔ وہ کیسے؟ 12 دفعہ، 9 دفعہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا کیونکہ ہوا اڑاتی ہے نا تو یہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی، کنٹرول رہے گی، اس کے مزاج میں چینجنگ آئے گی، ترشی ختم ہو جائے گی۔ اس کی چیز، بعض لوگ آتے ہیں نا آپ کے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس چیز بہہ گئی ہے، ہمارے ہاتھوں سے اس طرح چیزیں نکلتی ہیں جس طرح پانی بہتے، یعنی اس طرح نکلتا ہے جیسے ریت رکھی ہاتھ میں اور ہوا ہی اور لے گی۔ تو اب یہ مزاج کیونکہ بادی ہوائی مزاج ہے تو اس کو ہوائی وظیفہ دیں، اور وہ بھی اسماء حسنہ میں سے، اور آپ نے نمبر بھی چیک کر لیا کہ یہ بندہ ہے طاق والا تو پھر طاق والی پڑھائی دے دیں۔ اور اگر بندہ ہے بادی اور ہے جفت والا تو پھر اس کو جفت کی پڑھائی دیں، وہی چیز 11 دفعہ، وہی چیز 8 دفعہ، سمجھ گئے؟ اس کی وجہ کہ اب وہ اپنے مزاج اور اپنی اس نمبر کے مطابق جب وظیفہ کرے گا تو اس کا وظیفہ پر اثر ہوگا اور جلدی اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اب دیکھیں چیز آ گئی ہے تو کر ہی دیتے۔ عمران اور عاصم، ایک تجربہ ہی صحیح، اب عمران جو ہے نا، عین آگے 70، میم آگے 40 اور رے آگے 200۔ پانچ 4 9، نور ایک 10 اور 2 ایک کا 1، 5 4 9 اور 7 16، یہی ہے نا افضال صاحب؟ 16 اور 3 یہ آ گیا 361، یہی آیا 361۔ اب 6 اور 3 9 اور 1، تو میں نے پہلے کہا تھا 0 کی حیثیت کوئی نہیں، تو بندے کا کیا عدد نکلا؟ عاصم، عین کا 70 اور الف کا 1 71، صاد کے 90، میم کے 1 کا 1، اب نور اور 2 اور 1، یہ دونوں ایک دوسرے کے فائدے مند ہیں۔ یہ کاروبار کریں، یہ رشتہ داری کریں، یہ کوئی بھی کام آپس میں مل کے کریں گے تو ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بنیں گے، ان کا اعتماد بڑھے گا، آپس میں بدگمانی نہیں آئے گی، آئے گی تو وقتی آئے گی، غصہ بھی ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کی اگر معاونت کریں گے تو دونوں عروج پائیں گے اور دونوں پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بڑے سے بڑے مشکل کام میں یہ نکل پڑیں تو وہ کام حل ہو جائے گا کہ ان دونوں کا مزاج، ان دونوں کے لکی نمبر اور ان کی چیز ایک۔ بس سمجھ، یہ ہے ان کا، یہ نہیں، یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب لوگ آ جائیں تو ان کو آسان سے آسان فارمولے سے اللہ کی طرف متوجہ کر دو، سمپل سی کوئی چیز لے کے ان کو اللہ کی طرف ٹرانسفر کر دو۔ اب بعض آپ کے پاس آتے ہوں گے نا، وہ کہتے ہیں یار ہمارا کام نہیں، تو آپ بندہ ہے جفت والا عمل پڑھ رہا ہے طاق والا، تو وہ بگڑے گا یا سدھرے گا؟ تو پھر قصور اس کا ہے، آپ کا ہے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں سیکھو۔
جو رات کو میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہا تھا نا، وہ جس بندے کے اوپر جادو گرا، پھر دوسرے کے پاس گیا تو اس نے سارا کچھ کرا، تو میں نے جب ان کا سسٹم دکھایا تو وہ سارا جفت میں چل رہے تھے، طاق میں چل رہے تھے، ابھی سسٹم جفت میں، لیکن پھر بھی اللہ نے مدد کیا کر دی کہ جادو کو اکھاڑ دیا۔ تو میں نے کہا معاشی جو حالات آپ کے سیدھے ہوں گے، یہ جا کے 9ویں مہینے 12ویں مہینے سے اور پھر اگلا پورا سال، کیونکہ طاق والا ہے، بس آپ کی سٹرگل ہے، آپ دوبارہ اپنی سیٹ پہ آ جائیں۔ لیکن اگر وہی بندہ جفت میں ہے تو پھر اگلا سال بھی اس کے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، سمجھ گے، یہ تجربہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتا دی ہیں، اس کو سیکھیں، اور یہ آسان فارمولہ ہے، اس کو اپنے کام میں لیں، انشاءاللہ اس سے آپ 100% خود بھی مستفیض ہوں۔ اپنا لکی نمبر نکالیں، اپنا اسم، مثلا میں نے کہا تھا نا اپنا اسم اعظم نکالو۔ اسم اعظم کیسے نکلتا ہے؟ اپنا اسم اعظم بہت آسان سا کام ہے۔ مثلا جس طرح وہ میں نے نکالا تھا صدیق اللہ صاحب کا 270 تھا، عبد المالک، آپ اپنے الفاظ بولیں، عین، بے، دال، الف، ملا دیا، مالک، میم، ہاں عبد المالک شاہ، دیکھ لو، غلط نہ لکھوانا، ابھی میں آپ کی طرف ہوں، میں خود نہیں اس پہ کرو، ٹھیک ہو گیا؟ پھر دیکھو، عین کے 70، با کے 2، دال کے 4، 31 آپ نے کس کے لکھوائیں؟ الف لام، 31 آگے، 40 پھر میم کے آگے، اور پھر 21 کس کے لکھوائیں آخر میں؟ اور کاف کے 20 ہے نا، پھر 21 تو نہیں ہے۔ عبد المالک آپ کا نام ہے، شاہ آپ کی نسبت ہے، سید ہے نا، 30 کس میں شامل کرنا ہے؟ لام کی 31 آ گئے نا، اچھا ہاں، اب ان کو جمع کرتے، 4 اور 2 اور 1، 7 اور 3 10، 4 14 اور 2 16 اور 17 18 اور 1، اب دیکھو صحیح ہے جمع، صحیح ہے، 197 270 یہ آپ کے نام کے عدد ہیں۔ اب اگر اس کو آپ لیں گے لکی نمبر میں تو پھر آپ چلے جائیں گے 10، 1 کو 9 کو 1 میں جمع کریں 10 ہو جائے گا، اور 7 17، اور آپ کا آ گیا لکی نمبر 8، جفت۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زیادہ آتی ہوگی بنسبت اللہ تعالیٰ کے، آپ کو درود شریف پڑھنے کا زیادہ دل کرتا ہوگا، پھر آپ کیونکہ خود ذاتی طور پہ بھی سید ہیں تو آپ کو وہ جو ایک دلی میلان اور کیفیت وہ زیادہ تر حضور کے ساتھ رہتی ہے۔ حضرت عبد المالک کے 158 جو میں نے لکھوایا تھا نا 21، وہ میم الف کا لکھوایا تھا 198۔ پھر دیکھیں 109 اور 10 اور 1 8، 18 نا، یہ طاق میں قرآن مجید زیادہ دل کرتا ہوگا پڑھنے کا، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا مزاج، کلمہ زیادہ دل کرے گا، اسماء حسنہ زیادہ پڑھنے کا دل ہوگا۔ اب یہ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے جن آدمیوں کے ہند سے طاق میں چلے جاتے ہیں ان کی رغبت اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور جس کے جفت میں چلے جاتے ہیں اس بندے کی رغبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا یہاں میں نے کیا نکالنا تھا جی؟ آپ کا ہے 198 ہے نا؟ اب آپ نے ایسا اسم اٹھانا ہے جس کے 98 ہی عدد بنتے ہوں، اسماء حسنہ میں سے کوئی بھی، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 2 ہو، چاہے وہ 3 ہو، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اگر اس پہ پھر جاؤں تو پھر وہ کافی لمبا پورا بن جائے گا، تو آسان سا فارمولہ ہے۔ مثال کے طور پر یا لطیف ہے، اس کے بنتے ہیں 129۔ اب اس کے ساتھ 2 کوئی اور ایڈ کرتے ہیں، تو آپ نے اس فگر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر آپ کے 3 یا 2 حرف ملانے کے بعد، اسماء حسنہ ملانے کے بعد یہ عدد بن جاتے ہیں، اس کے بھی اور آپ کے بھی، اب آپ نے اس کی پڑھائی کو ڈبل کر دینا ہے۔ آٹھ اور 8 16، 9 9 18 اور 1 19، 2 اور 1۔ وظیفہ جو آپ کریں گے وہ اس تعداد میں کریں گے۔ پہلا چلہ عشاء کے بعد اس نیت سے بیٹھیں، ایک جگہ رکھیں، ایک وقت مقرر کریں۔ ایک جگہ سے مراد آپ ایک جانماز رکھ لیں، ایک رومال رکھ لیں تو وہ بچھا کے پڑھیں۔ اگر سفر میں جانا ہو تو وہ اپنے پاس رکھ لیں، جہاں بھی جائیں تو اسی کے اوپر بیٹھ کے یہ وظیفہ کریں۔ تو یہ وظیفہ جب 41 دن آپ اس کو پورا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو چلتے پھرتے 1.25 لاکھ کرنا ہے۔ مثلا انہی الفاظ کو پھر 1.25 لاکھ کی طرف چلے جائیں۔ 1.25 لاکھ بھی ہو گیا، اور یہ تعداد بھی آپ نے چلے میں پوری کر دی۔ اس کے بعد آپ اس تعداد پہ نہ آئیں، بلکہ اپنے اوریجنل نام پہ آ جائیں، اپنے اوریجنل ہندسے پہ آئیں۔ کون سا تھا؟ 9۔ اب سب وظیفے کو 9 دفعہ ساری زندگی پڑھتے رہیں، اور زیادہ مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو صرف کیا کریں؟ ہر نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ 9 دفعہ پڑھ کے دعا کریں گے، بندے کا کام ہو جائے گا۔ اس سے آسان کوئی چیز ہے؟ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنا یہی نکال سکتا ہے، اپنا اسم اعظم۔ بس کرنا کیا ہے کہ جو چیز آپ کی اوریجنل عادات آ گئی، اسماء حسنہ کے بھی عادات آپ کی عادات کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، اب آپ نے اپنے ان چیزوں کو ڈبل کر دینا ہے، یعنی اپنے نام کے عدد کو ڈبل پڑھائی کرو گے۔ مثلا جس طرح میں نے یہ ڈبل کر دی ہے، تو یہ تعداد، اس تعداد کو 41 دن تنہائی میں، پھر وہ اسماء حسنہ جو 2 تھے یا 1 تھا یا 3 تھے، ان کو 1.25 لاکھ پڑھنا ہے۔ 1.25 لاکھ کے بعد پھر تعداد بڑی نہیں پڑھنی، پھر اپنے لکی نمبر کے مطابق وظیفہ کا، بس۔ اور اس سے اوپر والا کام تعویذات سیکھنے والا، وہ جو ہم کلاسوں میں سکھاتے ہیں، اپنا تعویذ بنانا، وہی وظیفے کا، وہی اسم اعظم کا تعویذ بناؤ خود اپنے بازو پہ، اسی کو تعویذ کو گولی بند تعویذ کہتے ہیں۔ یہ آسان ترین کام ہے، اور یہ آپ اپنے دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا جگری، بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، کچھ حلقہ احباب بھی خاص بن جاتے ہیں، بندہ کہتے ہیں یار تو بیٹھ، باقیوں کو تو بندہ نارمل چیزیں دے رہا ہوتا ہے، اس کو بٹھا لیتے، اس کو کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ اچھا ایک بات ذہن رکھ، بعض آدمیوں کا نام بڑا ہوتا ہے، جیسا آپ کا سید مالک عبد المالک شاہ، یہی ہے۔ اب سید بھی کاٹنا ہے، شاہ بھی کاٹنا ہے، صرف عبد المالک، اسی کے اعداد نکالنے، اسی کے مطابق اسم اعظم نکالنا ہے، اور اسی کے مطابق پڑھائی کرنا۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ کا جو والد صاحب نے نام رکھا ہے وہ عبد المالک ہے، باقی آپ کی نسبت ہے، حافظ، قاری، عالم، شیخ، یہ ساری نسبتیں، نسبت کو جمع نہیں کرنا، اور ماں کے نام کو بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف آپ سمپل وہ چیز اٹھا کے کرنا شروع کر دیں، تھوڑے ہی وقت میں آپ کا سارے مسئلے خود بخود سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ موسیٰ کا نکال کرتا ہے
بس ہو گئی نا کہ کھول گیا صاف کرو. یہ اس کو صاف کرو تھوڑا سا پیچھے والا. اب دیکھیں جی موسیٰ سارا ہی کر دیا. اب دیکھیں محمد موسیٰ، موسیٰ احمد وہ نہیں کرنا، صرف موسیٰ. میم اور واو 46، میم کے 40 اور واو کے 6، سین کے 60 اور یا کے 10. 6 کا 6، 6 4 10 اور 1 11. یہی ایک بات سمجھانے کی کہ کھڑی زبر جو ہے جو لکھے جاتے ہیں یہ قاعدہ ہے. حمزہ جہاں آئے گی، حمزہ کھڑی زبر کا تو نہیں آئے گا، جہاں حمزہ آئے گی وہ الف لیں گے. الف کا ایک ہے تو حمزہ کا بھی ڈال دیں گے. سمجھ گئے؟ اب ان کو جمع کرو، 6 اور 1 7 اور 1 8. اس کا لکی نمبر 8 ہے. جو حروف لکھے جاتے ہیں وہ کاؤنٹ ہونا، ہاں جو پڑھے جاتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. یعنی ایک لفظ پڑھا جاتا ہے بعض بات لیکن وہ سائلنٹ ہوتا ہے. جیسے موسیٰ میں اب یہ جیسے تو یہ کھڑی زبر جو ہے نا یہ لکھنے میں نہیں آئے گی، پڑھنے میں تو آ جائے گی موسیٰ، لیکن آپ نے اس کو عدد نہیں بس صرف یا کے عدد ڈالنے. یہ اس کا طریقہ کار ہے جی پورا. ہاں وہ نہیں لکھتے. کسی کا نام بھی محمد ہے آپ صرف نام محمد ہے تو پھر تو کریں گے. ایک بندے کا نام محمد ہے، جس طرح بھی یہاں ہیں ساتھی ایک محمد. کون سے ساتھی ہیں محمد جن کا نام ہے وہ؟ اب ان کے 92 ٹوٹل آسان فارمولہ ہے. 92 کیسے؟ 9 اور 11 اور 1 1. تو ہمارا لکی نمبر 2 ہے. تم اپنے تمام وظیفے، حالانکہ تم سے وظیفے اپنے استاد کون سے کروا رہے ہیں؟ نہیں طاق میں کروا رہے ہیں 313 360 اس طرح، جبکہ وہ تمہیں نہیں فائدہ دے. تم اپنے وظیفے کو جفت میں رکھو، اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے. میرا نام جیسے مدثر علی ہے، صرف مدثر نکالنا پڑے گا؟ مدثر علی پورا نام مدثر علی ہے نا، 2 نام ہو گئے نا، دونوں کے نکالو گے. یہ سب کے نکالو گے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 نام کبھی بھی اپنے بچوں کے نام 2 نہ رکھو، ایک نام رکھو. مقصد یہ پہلا جو نام ہے نا یہ عکاسی کرتا ہے آپ کے مزاج کی کہ آپ کون ہیں، کس مزاج کے. اور ادھر سے یہ والا آئین علی، یہ جو عکاسی آپ کی ہو رہی ہے یہ مزاج کی ہو رہی ہے. اب آپ کے اندر 2 مزاج ہیں، ہونا ایک چاہیے. بدن ایک، نام 2 اور مزاج بھی 2. مثلا مدثر کی پہلی ہے وہ کیا ہے؟ آتشی. آگ ہے. اور یہ کیا ہے؟ خاک ہے، خاکی. کون سی؟ آئین. مختلف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جیسے میرا نام ہے شفیق الرحمان، پورے کا نکالنا پڑے گا؟ پورا نکالنا پڑے. شفیق کا نہیں، رحمان پورا نام ہے نا آپ کا. یعنی آپ کی نسبت رحمان کی تو نہیں ہے نا، آپ کا پورا نام انہوں نے رکھ دیا شفیق الرحمان. شفیق تو نہیں رکھا. جس طرح صدیق نام نہیں، ایک بعض لوگوں کے صرف نام ہوتا ہے صدیق محمد صدیق، اور ان کا نام ہے صدیق اللہ. پورا نام ہے نا، شناختی کارڈ میں بھی پورا ہو. تو جو لوگ لگا دیتے ہیں نا سید صدیق اللہ شاہ، تو سید تو بھائی نسبت آ گئی نا، خاندانی نسبت ہے. اب مثلا میرا نام ہے عقیل احمد عباسی، حافظ. اب حافظ بھی نسبت آ گئی، عباسی بھی نسبت، اور احمد بھی درمیان میں میرا نام عقیل ہے.
والدین نے جو نام محمد رکھا ہوگا وہ نسبت جوڑ دی ہے نا. بچے کا نام آپ رکھتے ہیں طاہر تو کہتے ہیں یار سر طاہر نہ کو محمد بھی نہ لاؤ، طاہر احمد کر دو. تو وہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک محمد ہے اور دوسرا احمد ہے. احمد آسمان پہ اور محمد زمین پہ ہے. تو یہ دو نام ہم مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم نسبت رکھتے ہیں، نسبتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ بچے کے ساتھ خیر والا معاملہ رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر ہے نا، تو وہ انسان کے ساتھ خیر کے لیے ماں باپ یہ چیز جوڑ دیتے. تو آپ نے اس کو عدد میں نہیں لانا بلکہ اپنے نام کو لانا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے مزاج دو ہو گئے، یہ آگ ہے اور یہ مٹی ہے. اس آگ کا یہ ہے کہ کبھی کبھی غصہ آتا ہے اور جاتا ہے، اس کو غصہ آتا نہیں، آتا ہے تو جاتا نہیں. سمجھ گئے؟ یہ مٹی کا مزاج ہے. حسنین کے لیے کیا حسنین حسنین یہی ہے 68 50 10 اور پھر 50. رضوان صاحب ٹھیک ہیں؟ سین اور 8 68 نون کے 50 یا کے 10 اور پھر نون کے. ٹھیک ہے، 5 5 10 16 اور 1 ایک میں بتا ٹھہرو 5 5 10 16 اور 1 17 ہے نا جی. کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کنفیوز کر دیا. اب اس کا لکی نمبر کیا ہے؟ ہاں کس طرح؟ 8 7 اور 8 15 اور 1 16. دونوں کو پھر جمع کریں گے تو 7 آ جائے. ٹھیک ہے جی. ہمارے بچے کہہ رہے ہوں گے ریاضی پڑھا رہے ہیں. تو بس ذہن میں رکھیں، باقیوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. مثلاً یہ آپ تصویر بنا لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے. آتشی اور خاک چل جائیں گی. کیوں؟ آگ مٹی کو بھی فائدہ دیتی ہے اور مٹی آگ کو بھی فائدہ دیتی ہے. آبی مٹی کو فائدہ دیتی ہے اور بہت فائدہ دیتی ہے. آگ اور ہوا بھی چل جائیں گے، ہوا مٹی بھی چل جائیں گے. یہاں جہاں مسئلہ آتا ہے سب سے زیادہ وہ ہے آگ اور پانی کا. آگ اور پانی میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا نوٹ کرنا. الف اور جیم ایک بندے کا. اچھا مزاج کیسے پتہ چلیں گے؟ وہ یہ آپ کریں گے کہ بندے کے حروف کا نام کا پہلا حرف اٹھائیں گے. مثلاً امجد، اب یہ کون سے مزاج کا ہے؟ کس طرح؟ ہاں اس کے پہلے نام کا کیا ہے؟ الف ہے. میرا نام مزاج ہے خاکی، کیسے؟ عین ہے. سمجھ گئے؟ اب اسی طرح بندے کا مزاج جانچنے کے لیے اس کے ہر نام کا پہلا حرف اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کس مزاج کا بندہ. اب اگر آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری بیٹی ہے، اس کا نام ہے فوزیہ. کیا نام ہے؟ اور اس کے نام کہاں پڑتا ہے؟ فے سے. فے کا پہلا حرف ہے اور وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ آچھی. اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے جواد سے، اور جواد کہاں پہ ہے؟ جیم کہاں پہ ہے؟ آبی میں. ان دونوں میں جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ شادی ہو بھی گئی تو یہ ہر وقت مسائل میں رہے گی. الف ہے آنکھوں والی، تو میم فے شین اور زال، یہ آتشی لوگ ہیں. جیم اور چے، رے اور سے، کاف اور گاف، سین کاف سے اور توے. اب یہ جو مزاج ہیں یہ سارے آبی والے. اب پانی مٹی کو فائدہ دے سکتا ہے، مٹی پانی کو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن پانی کسی صورت آگ کو فائدہ نہیں دے سکتا اور آگ پانی کو فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی براہ راست.
بلا واسطہ دے سکتی ہے. بلا واسطہ سے مطلب آپ مٹی کی ہانڈی بنائیں, اس میں پانی ڈالیں, آگ کے اوپر رکھیں, جو مرضی پکائیں, لیکن درمیان میں واسطہ ہے کس کا؟ مٹی کا. لیکن بلا واسطہ پانی رکھیں شاپر میں ڈال کے, یا ویسے پانی جتنی بڑی آگ جلائیں اور پانی پھینکیں گے, پانی گرم ہو جائے, گرم ہوگا, بلکہ اس کو مٹی آگ کو ختم کر دے گا, پانی اس کو فنا کر دیتا ہے. تو ان دونوں کے مزاج کسی صورت نہیں ملتے, ان دونوں میں احتیاط کرنی چاہیے, باقیوں چیزیں چل جاتی ہیں. اب دیکھیں ضد میں ہوا بھی اور مٹی میں بھی فاصلہ ہے, ہوا اٹھاتی ہے, مٹی کو پھینکتی ہے, لیکن یہ کنٹرول ہو جاتی ہے, یہ رشتہ چل جاتا ہے. یہاں مسائل آئیں گے, ختم بھی ہو جائیں گے اور آپس میں بیٹھ جائیں گے. جس طرح مٹی کو آپ پانی ڈالیں, بنائیں گولا, پھر اس کو لیپ کر دیں تو وہ چیز کو اندر چپکا لیتی ہیں. یہ دیوار ہے, پرانے دور میں وہ گارا بناتے تھے, لگاتے تھے, تو وہ پتھروں کو آپس میں چپکا, تو اب ہوا اندر ہے, سمجھ گئے, تو وہ اب اس کو اپنے اندر رکھتی ہے, وہ پھینکتی نہیں دیتی. تو اگر صرف پانی اور اس کا خیال رکھیں, پہلے نمبر کا اور تیسرے نمبر کا, دونوں اگر آتشی آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے. آگ آگ سے کہاں دور ہوگی, ہوا ہوا سے نہیں دور ہو سکتی, مٹی مٹی سے نہیں نکل سکتی, پانی پانی سے بھی نہیں نکل سکتا. اگر یہ نام اگر چینج کر دیں تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے, پڑ جاتا وادی کا باقی تینوں کے ساتھ بن جاتا ہے, ہے, بن جاتے, باقی تینوں کے ساتھ بن جاتے. شیر خان اور شاہ نواز اگر کاروبار کریں تو ان کا شیر خان شاہ نواز دونوں کے پہلے نام شین ہے. دیکھو مزاجن بظاہر تو شین کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن ان کے نمبر کے اعداد نکالیں تو پھر جا کے وہ چیز نکلے گی کیا ہے, یہ فائدہ مند ہیں یا نہیں. چلیں جی, کسی کی کوئی اور بات, کچھ پوچھنا, کچھ؟ جو بزنس کر رہا ہے اس بزنس کا نام ہے. ہاں, آخری جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوائنٹ نوٹ کر لینا کہ بزنس کا استخارہ کیسے کرنا چاہیے. قریب قریب ہے, میں اب بات کو ختم کرنے لگا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے پیسے ڈوب گئے, رات کو بھی بات ہو رہی تھی, فلانا کھا گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانی جگہ لگائے, پیسے ختم ہو گئے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, جس کاروبار کا آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کاروبار کا تجربہ بھی آپ کو آتا ہو. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے اور استخارہ کر رہے ہیں تو استخارے میں جو چیز آئے گی وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, چیز نگیٹو بتائی جا رہی ہوگی اور آپ اس کو پازیٹیو سمجھ رہے ہوں گے, تو پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے. تو پھر شکوہ شکایت اللہ کو کریں گے, کنفیوز اور علم پہ نقص آپ آنا شروع ہو جائے گا, آپ بدگمان ہو جائیں گے اللہ میاں سے کہ بھائی میں نے تو استخارہ کیا تھا, اللہ سے مشورہ کیا تھا, اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہو, تو میری چیز ڈوب گئی. تو پہلی بنیاد یہ رکھیں کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کا تجربہ بھی آتا ہو. جس طرح ہمارے رانا صاحب اسکریم کا کام کرتے, اب میں نہیں جانتا, اب میں بھی کہوں میں نے یہاں برانچ کھولنی ہے تو مجھے ان سے مشورہ کرنا پڑے, ان کو ساتھ رکھنا پڑے. کیوں؟ اس کے لیے فریزر چاہیے, ان کو پتہ ہے اسکریم کتنی دیر رہ سکتی ہے, کتنی جلدی خراب ہو جاتی ہے, کیا پڑتا ہے, کتنے دیر وہ اس کو ہم فریزر میں رکھ سکتے ہیں. اب مری کا مثلا پھر جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی انتخاب سوچیں. مثلا مری میں سیزنل کام ہے, یہاں 12 مہینے سے آپ یہ سمجھ لیں 4 مہینے آئس کریم کے ہیں اور 8 مہینے چائے کے ہیں. ایسا ہے یہ نہیں ہے. تو مری میں کاروبار چل سکتا ہے آئس کریم کا؟ نہیں. جو چلاتے ہیں وہ 4 مہینوں میں 12 مہینے کا خرچہ نکالتے ہیں, تب چلتا ہے. ورنہ سردیوں میں کوئی نہیں آئس کریم کھاتا. لیکن یہی آئس کریم ملتان میں سردیوں میں کھائی جا سکتی ہے, کھائی جا سکتی ہے, نہیں کھائی سکتی. ہاں سیل میں فرق پڑتا ہے سردیوں میں, لیکن اس طرح کا نہیں. کم سے کم خرچے نکلتے ہیں ادھر پنجاب میں, ہماری طرف نہیں نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ تجربہ ہے پہلا کہ آپ کو اس کام کا پتہ ہونا چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے, آپ نے کیا ہوا ہو. دوسرے نمبر پہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں کیا اس جگہ پہ سکوپ ہے. اگر اس جگہ پہ اس کام کا سکوپ ہے تو پھر انویسٹ کریں, سکوپ نہیں ہے تو پھر دوسری غلطی نہ کریں. 2 چیزیں. تیسری چیز
آپ نے استخارہ کیا تو یاد رکھیں اللہ میاں تو امت کو منع کرتے ہیں، تو خود کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں اس بندے کے عیب آپ کو دکھا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں بندے کی پردہ دری کرو، پردہ پوشی کرو، پردہ پوشی کرو نا، اس کا کوئی عیب ہے تو چھپا دو اس کا۔ تو اللہ میاں سے آپ پوچھ رہے ہیں یہ بندہ کیسا ہے؟ وہ بندہ چور ہے، ڈکیت ہے، فراڈیا ہے، نصرباز ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ تو خود حکم کر رہے ہیں بھائی چھپاؤ اس کو۔ تو یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں آپ نے یہ سوال کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کروں تو فائدہ ہوگا۔ سوال کا دیکھیں نا، کہتے ہیں نا سوال بھی ایک علم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ میاں میں یہ جو پیسے اس کے حوالے کرنے لگا ہوں، دینے لگا ہوں، اس پیسے سے مجھے بینیفٹ امید ہے یا نہیں؟ تو پھر اشارہ آئے گا، اس اشارے کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں نے بندے کے بارے میں کرنا ہے تو بندے کے بارے میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو جب آپ پوچھیں گے اللہ میاں میں یہ پیسہ لگا رہا ہوں تو یہ پیسہ میرے باقی پیسے کو لے کے آئے گا؟ مثلا پیسہ اسی لیے لگاتا نا، 2 لاکھ لگانے کا مقصد یہ کہ یہ 4 ہو جائے، یہ 5 ہو جائے، تو آیا یہ میرے پیسے میں اتنی ورتھ ہے یا اس بندے میں اتنی ورتھ ہے کہ مجھے پیسے واپس کر دے گا، ریٹرن ہو جائیں گے؟ تو پھر جواب آئے گا کہ نہیں یا ہاں۔ تیسری بات سمجھیں، ہمیشہ پیسہ وہاں لگائیں جہاں آپ بھی کاؤنٹر پہ اس کاروبار کو سمجھتے ہوئے ساتھ ڈیوٹی کریں۔ مثلا میں طاہر صاحب کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں 5 لاکھ روپے کی، تو طاہر صاحب صرف مجھ سے پیسہ لے کے کہیں لگا دیتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ اب طریقہ کیا ہے کہ اس کاروبار میں میں شامل ہوں اور مجھے پتہ ہو کہ یہ کاروبار ہے اور یہ اس کی سیل ہے، یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے۔ اگر وہاں پیسہ ڈوبتا ہے تو انسان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور بڑھ رہا ہے تو انسان کی آنکھوں کے سامنے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں؟ یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، یا وبین، چاش، نفل، تہجد سب پڑھتا ہے، سنت کے مطابق داڑھی ہے، امامہ ہے، سب کچھ ہے، اور پھر آپ 50 لاکھ نکالا امامے کے نیچے رکھ دیا۔ اب امامہ اوپر 50 لاکھ نیچے، بندہ کچھ عرصے کے بعد غائب۔ یہ بیچارہ خود 5 وقت کی پڑھا تھا، اس کے بعد مسجد کے قابل یہ بھی نہیں آتا، کہتا اچھا مولوی ایسے فلان ہے، تبلیغی سب کچھ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے تیری غلطی ہے، یہ تو نے اصول کے خلاف تو نے خود کام کیے۔ تو کیا کرنا ہے کہ کسی کو پیسہ دینا ہے تو اس کے کاروبار میں ساتھ شامل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے لے کے کراچی لگا دی، یہ لاہور لگا دی، اور آپ مری میں بیٹھ کے کہیں کہ مجھے مہینے کے بعد، وہ مہینے کے بعد 2-3 مہینے تو آئیں گے، تو 6ٹھے مہینے پھر انشاءاللہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس نے کیا دینا ہے مجھے نقصان ہو گیا، تو کہاں نقصان ہوا ہے؟ کاغذوں میں تو وہ نقصان شو کر دے گا، تو پیچھے نقصان ہوا نہیں ہوا ہے، وہ جانے وہ رب جانے۔ تو یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ تیسری بات، اور یہ تیسری آخری اور تیسری، لیکن یہ تیسری نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی لین دین کرو تو آپس میں اقرار نامہ لکھو، لکھ پڑھ کرو اقرار نامہ۔ ہاں تو آپس میں 2 گواہوں کے موجودگی میں ایک اقرار نامہ، ایک تحریر کرو۔ لیکن میں اس بات پہ ہوں کہ موجودہ وقت میں لوگ لکھوا کے بھی فراڈ کرتے ہیں۔ اسٹامپ پیپر 12,000 کا لے لو یا 1200 کا لے لو، 3,000 کا لے لو یا 30 کا بھی، پھر بھی فراڈ کر دیتے۔ جس نے نثر بازی کرنی ہے اس نے کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس اگر پیسہ آ جائے تو بہترین کاروبار کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں، جس میں نقصان کم فائدہ زیادہ ہے، اور چیز بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چیز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ وہ چیز کرو، اور وہ موجودہ چیز سیٹ ہوتی ہے پراپرٹی میں۔ مثلا آپ نے پیسہ لیا اور 3 مرلے کا 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا، اب وہ چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ کے نام رجسٹری ہے،
یہ آپ کا چیک ہے، 10 سال کے بعد بیچو تب بھی نفع دے کے جائے گا، 10 ماہ کے بعد بیچو تب بھی، لیکن یہ پیسہ وہاں زمین میں ہے، یہ نہ کوئی کھا سکتا ہے، نہ فراڈ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہاں آپ کے ساتھ ایک فراڈ ہو سکتا ہے، وہ کیا کہ آپ نے جب زمین اٹھائی ہے تو اس وقت کاغذ چیک نہیں کیے، موقع محل چیک نہیں کیا، اس وقت اندھا اعتماد نہیں کرنا، بس یہ چیز آپ کو ساری زندگی نفع دے گی، نقصان کے بہت کم احتمال، تو اس چیز پہ آؤ۔ ہمیشہ پیسہ آ جائے، چھوٹا سا پلاٹ لے لو، 2 مرلے 4 مرلے 3 مرلے 5 مرلے کا، اور اگر اس پہ اور وسائل آ گئے تو اس کو بناؤ پھر بیچو۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے کا پیسہ ہے 20-30 لاکھ، تو وہ اس کے سامنے ہے نا، اس کے پاس ہے، کل بیچے گا تو دوسرے بندے کا پیسہ، یعنی پے آرڈر اپنے ہاتھ میں۔ پے آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ اب آپ کی جیب میں، پھر آپ بیان دے رہے ہیں تحصیلدار کیا اس کے سامنے یا پٹواری کے سامنے، گرداور کے سامنے کہ میں نے پیسے لے لیے اور میں اب اس کے حوالے یہ چیز کرتا ہوں، تو اب یہ چیز نقصان میں نہیں جائے گی، کیونکہ پیسہ پہلے آپ نے پکڑا اور چیز بعد میں اس کے حوالے کی۔ تو یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ہاں کوئی بندہ میڈیکل کام جاتا ہے، میڈیکل سٹور کا، تو وہ خود کرے، کھانے پکانے کا جانتا ہے، ہوٹلنگ لیں گے لائن ہے یا جو بھی ہے تو وہ خود کرے، دوسرا بزنس کرنا ہے تو لیکن پیسہ کسی کو دینا ہے تو ایک شرط میں، اس کے کاروبار میں ساتھ شامل ہونا ہے اور اس کام کا تجربہ بھی آپ کو ہو پھر، اور اپنا کاروبار اگر آپ کرتے ہیں تو پھر بڑی انویسٹمنٹ سے ایک دم نہ کریں، چھوٹی انویسٹمنٹ سے شروع۔ مثلاً آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، آپ ابتدا اس کی 1 لاکھ 2 لاکھ سے کریں، اب اپنے اس محلے کو، اس علاقے کی ساری ورث کو چیک کریں، اب آپ کو نفع آنا شروع ہو گیا تو پھر مزید انویسٹمنٹ اس میں ڈالتے جائیں اور نفع اٹھاتے رہیں، اور اگر وہاں نفع نہیں ہو رہا تو 2 لاکھ تو ڈوبا لیکن 8 بچ گیا تو چپ چاپ کر کے کاروبار کو سٹاپ کر دیں۔ یہ اس کے اصولی سارے طریقے کار ہیں، لیکن ہم کیونکہ سادے ہیں، چیز آتی ہے تو اس میں تو ہم بھی ہوا میں ہو جاتے ہیں، تو پھر دے کے بعد میں پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرضے کی پریشانی سے اور لین دین کی پریشانی سے اللہ ہر کسی کو بچائے۔ یہ انسان کو شوگر، بی پی، جوڑوں کا مریض اور حتیٰ کہ انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو یہ اس ٹینشن کی وجہ سے سب سے بڑی خطرناک 2 ٹینشن ہے، ایک بیوی کی اور دوسرا فقر کی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو پڑھا کریں نماز کے اندر بھی اور بعد میں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، سورہ فرقان کی غالباً 71 نمبر یا 72 نمبر آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس سے پہلے فائدہ کیا ہے؟ بیوی اگر بد چلن ہے اور اس کی خصلتیں اچھی نہیں ہیں، وہ بد مزاج ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ہے کہ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو وہ ٹھنڈک تب بنتی ہے جب آپ کے دل کی بات مانے اور آپ کی طرف پہ چلی جائے، تو پھر تو دونوں چیزیں اس میں آگے۔ اچھا یہ بیوی کو بھی کرایا کرو، بعض بیویاں آ جاتی ہیں ہمارے مرد ایسے ہیں ادھر ادھر منہ مارتے ہیں فلاں فلاں، تو ان کو بھی یہ بتاؤ، وہ کریں گی تو ان کا میاں انشاءاللہ العزیز اس راہ راست پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس جی، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اور سارے احباب